ڈاکٹر سید شمیل صاحب یہ بتائیے گا، جیسے ڈاکٹر جاوید اقبال نے پوائنٹ اپ کیا، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ضروری ہے اور میٹرلسٹک بینیفٹس سے اسپریچول بینیفٹس، یہ دونوں کا حسین امتزاج چاہیے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ اسلامی قومیت کی جو پہلی دفعہ پہچان مواخات مدینہ کے وقت سامنے آئی، جب انصار اور مہاجرین کا ایک فریٹرنٹی کلب تھا اور وہ سوشو اکنامک آرڈر بھی تھا، برادرہڈ، اور یہ بتائیے وہ کون سی انسپریشن تھی کہ کئی قبائل اور گروہوں میں تقسیم انصار اور مہاجرین ایک ملت اسلامیہ کے داعی بن گئے؟ وہ انسپریشن کیا تھی، سورس کیا تھا؟ اس کا ایک جواب تو علمی ہے اور ایک جواب روحانی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، معاملہ یہ ہے کہ سب عشق مصطفیٰ سے گندھ گئے تھے، عشق مصطفیٰ کے تاروں سے پرو گئے تھے، وہ مصطفوی ہو گئے تھے۔ وہ اوس تھے، خزرج تھے، قریش تھے، بنی ہاشم تھے، جو بھی تھے، وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر آ کر انہوں نے اپنا جو مزاج مصطفوی بنا لیا تھا، اور جب مصطفی انقلاب ان کے سینوں میں آ گیا، ان کے دلوں میں آ گیا، وہ اتنے منتظر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے، جیسے پیاسا پانی کا منتظر ہوتا ہے۔ تو یہ عشق مصطفی کا اعجاز تھا کہ ان کی تمام تر ترجیحات، تمام تر خواہشات، تمام مرکز و محور و منبع و مصدر و ماخذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بن گئی تھی، بحیثیت نبی بھی، بحیثیت لیڈر بھی، بحیثیت حکمران بھی۔ اسی لیے انصار تیار ہو گئے مہاجرین کے لیے کہ ہمارے پاس جو آدھا مال ہے تم لے لو، آدھا گھر ہے تم لے لو، یہاں تک ہم بیوی کو طلاق دے دیتے تم شادی کر لو۔ تو یہ عشق میں ممکن ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، عشق سے امتیں بنتی ہیں۔ جب عشق ہو جاتا ہے کسی سے تو اس کو اپنی میں کو چھوڑنا اور اپنی ذات کو نچھاور کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ ایک صحابیہ آئیں کہ سب ان کے گھر کے لوگ، ماں، ان کے بھائی، ان کے بیٹے، ان کے والد شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ زندہ ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ اگر شہید ہو بھی گئے تو کیا؟ تو یہ چیز تھی جس نے وہ کر دیا۔ ورنہ مہاجرین انصار جو آپس میں خون کے پیاسے تھے، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران نے فرمایا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو ایک کر دیا۔ ایک عجیب جملہ، لَكُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ يَنفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ، کہ تم اتنے نرم دل تھے، سب تمہاری جگہ جمع ہو گئے۔ تو امت کو جوڑنا، بنانا، سوشیو اکنامک آرڈر آنا، اس سے پہلے یہ کہ اس کے موٹیویشن فورس کیا ہے سوشیو پولیٹیکل آرڈر کی، امت واحدہ، امت مسلمہ کی جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ کیا ہے؟ اور ڈرائیونگ فورس ہے کہ ہمیں نبوی معاشرہ قائم کرنا ہے اور نبوی سوشیو اکنامک آرڈر کو لانا ہے اور نبوی ورلڈ آرڈر کو ہم نے لانا ہے۔ کیوں لانا ہے؟ اس لیے کہ میرے سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے اور وہ ان کی مرضی کو ہم کو پورا کرنا ہے۔ تو جب انسانی ذہن میں یہ انقلاب آ جاتا ہے کہ مجھے سب کچھ کا سب کچھ اپنا پیراڈائم شفٹ ہی عشق مصطفیٰ میں کرنا ہے، تو ٹھیک سرکار ہو کا گیا۔ ہجرت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، شہید ہونا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور پھر بلال حبشی کو سیدنا بلال کہہ دینا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، پھر صدیق اکبر کے لیے تمام مراحل آسان ہو جاتے ہیں۔ جی جی، کہیں کچھ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے امت مسلمہ میں سے عشق کا وہ جذبہ ختم ہو گیا، وہ عشق کا جذبہ کم پڑ گیا، تو اب ہم آپس میں باہم دست و گریباں ہیں۔ ورنہ یہی جی پاکستان ڈاکٹر تھا صاحب، کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جس قوم کو عشق کا پیغام دیا تھا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، تو سارے مسلمان عشق مصطفیٰ میں ایک ہو کے مسلم لیگ میں آ گئے تھے، اور انہوں نے جی پاکستان کی ڈاکٹر تخلیق صاحب، کے عمل کو ممکن بنا دیا آپ تھا۔ کا پوائنٹ آ گیا۔